السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، غزہ میں نہتے اور عام فلسطینیوں پر حملے کے دوران اسرائیل کا ایک اور اہم افسر مارا گیا ہے۔ اسرائیل کے اس اہم افسر کا نام ہے لیفٹیننٹ اوری گارلک۔ لیفٹیننٹ اوری گارلک اسرائیلی آرمی کے ساتھ جنگی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ فلسطینیوں کے اس علاقے کو محاصرہ کرنے پہنچ گیا تھا جہاں فلسطینیوں کا بچا کچا علاقہ تھا، اور بلڈوز کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے فلسطینیوں کا جو بچا کچا گھر ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، زمیندوز کیا جا رہا تھا۔ چاروں طرف سے وہاں آرمی موجود تھی۔ اسی دوران ایک ٹینک کے اندر خطرناک دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکہ اتنا خطرناک کہ اسرائیلی آرمی کی کئی سپاہی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور اس لیفٹیننٹ کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اور اب IDF نے بھی اس کی ہلاکت کو کنفرم کر دیا ہے۔ اس کی عمر 20 سال ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے پہلے اس خبر کو شائع کیا، اس کے بعد الجزیرہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کو واضح کیا۔ اسرائیل کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حملہ کیسے ہوا۔ IDF کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ IDF یہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جانچ کر رہی ہے کہ اسرائیل کے ہی ٹینک میں دھماکہ کیسے ہوا۔ ادھر القسام بریگیڈ اس حملے کی ذمہ داری لے رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خان یونس کا علاقہ جہاں پر فلسطینیوں کے بچے کچے گھر تھے، ان علاقوں کو زمیندوز کیا جا رہا تھا۔ چاروں طرف سے اسرائیلی آرمی موجود تھی۔ اسرائیل کے ان ٹینکوں میں اور ہتھیاروں میں القسام بریگیڈ پہلے سے ہی اپنے بموں کو رکھا ہوا تھا، اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان بموں کا استعمال کیا گیا۔ بم دھماکہ ہوا اور اسرائیل کی اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور اسرائیل نے ابھی تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ یہ حملہ القسام بریگیڈ کے ذریعے ہوا، کیونکہ جیسے ہی IDF اس بات کا اقرار کرے گی ویسے ہی پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی اور اس کی آرمی کی بہت زیادہ رسوائی ہوگی، کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے اسرائیل مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پورے غزہ پٹی پر اس کا کنٹرول ہو چکا ہے، حماس کو وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گا، اور ہر روز اسرائیل کا یہی دعویٰ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کو اپنے ہدف میں، اپنے ایجنڈے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ادھر نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کا حملہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کی آج کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق 289 لوگوں کو اسرائیل نے امدادی کاؤنٹر پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ اس پورے خطے میں اسرائیل نے اپنی آرمی کو بڑھا دیا ہے۔ IDF نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیلی آرمی کی تعداد کو غزہ پٹی میں اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ پورے غزہ پٹی پر کنٹرول حاصل ہو سکے۔ ادھر اسرائیل میں اسرائیلی عوام کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج اسرائیل میں اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ بنجامن نتنیاہو جو کبھی یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، وہ پورے غزہ پر اپنا کنٹرول حاصل کرے گا، لیکن پروٹیسٹرز اور مظاہرین کے غصے کے دیکھتے ہوئے اسرائیل کو اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور دوبارہ اسرائیل بات چیت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے اتوار کو جب اسرائیلی عوام نے پورے اسرائیل میں ہنگر اسٹرائک کیا اور 300 سے زیادہ لوکیشن پر اسرائیل میں احتجاج ہوا، اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کا جو منصوبہ تھا، یعنی غزہ پٹی کے اندر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنا، اس نے اس سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا، مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کیا، بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس نے 2 دن پہلے بات چیت سے انکار کر دیا۔ ادھر فلسطین کی حمایت میں، غزہ پٹی کی حمایت میں اور حماس کی حمایت میں پوری دنیا کے اندر احتجاج کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی آسٹریلیا ہی کے اندر کم سے کم 20 سے زائد مقامات پر، 20 سے زیادہ شہروں پر احتجاج ہوا فلسطین کی حمایت میں، فلسطین کے حق میں۔ ان لوگوں کی مانگ یہی تھی کہ غزہ پٹی اور فلسطین کے قتل عام کو، نسل کشی کو بند کیا جائے، اور فوراً سیز فائر ہونی چاہیے، اور اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں، سب سے بڑی مانگ یہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اس ملک سے فوراً
اسرائیلی سفیر کو، اسرائیلی ایمبیسڈر کو نکالا جائے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو آسٹریلیا کے اندر یا دوسرے یورپی ممالک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کے جنوسائیڈ کے خلاف، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو مسلمان ہیں، نہ عرب ہیں، نہ ترک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں، معاونتا کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے اوپر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر ظلم ہے۔ اسرائیل کھلم کھلا فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے لوگوں کے اوپر اور حماس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیلیوں نے زبردستی فلسطینیوں کی زمین کو ہڑپ کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس لیے یہ لوگ کھل کر انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، جس کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے، سیکولر ملک کہا جاتا ہے، اس ملک کے اندر ہمیں احتجاج کرنے کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پرمیشن لینے کے بعد بھی بمشکل 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ کون سا جمہوری نظام ہے، یہ کون سا جمہوری ملک ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔